1.5 دن تاخیر سے ہوگا، بلکہ جنازے میں مستحب یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جنازے میں جلدی کرنی چاہیے. لیکن ہاں جو لوگ آ سکتے ہوں اپنے اعزاء اقربا میں، ان سب کو اطلاع کر دینی چاہیے تاکہ سب لوگ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں، اس کے لیے دعا کریں. ہم نے دیکھا ہمارے یہاں یہ معاشرے میں یہ چیز ہے کہ کوئی کہیں باہر سے آ رہا تو اس کے آنے میں اتنی تاخیر کی جاتی ہے کہ جو اور لوگ بیچارے موجود ہوتے ہیں ان کی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بسا اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کا اعلان ہو جاتا ہے اور جنازہ تیار ہو جاتا ہے، صفیں بن جاتی ہیں اور کوئی آ رہا ہے اور دمادم پھول لگائے جا رہے ہیں، بس ہم یہاں آ گئے، بس 5 منٹ میں آ رہے ہیں، اور 200 آدمی اس شخص کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جنازے میں جلدی کرنا چاہیے. جو لوگ انتظامی امور دیکھنے والے ان کو چاہیے کہ جو وقت دیا جائے اس وقت کے اوپر جنازہ ہونا چاہیے. لوگ جنازے کی نماز میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، اپنے کام کاج کو پیچھے کر کے آئے ہیں، اور یہاں آ کر کے معلوم ہوا صف بنی ہوئی ہے اور وہاں سے کوئی آ رہا، بس ابھی رک جائیے. ابھی ایک مرتبہ تو میرے اپنے گاؤں میں تقریباً 20 منٹ تو ہم لوگوں نے انتظار کیا، پھر جب دیکھا کہ اب تک کوئی نہیں آیا تو ہم لوگ چلے آئے. یہ حال ہے ہمارا اور اپنا. ایسے ہی مردے کے پاس ناپاک آدمیوں کو اور ناپاک عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. منع لکھا ہے کتابوں کے اندر. حیض و نفاس والی عورتیں، ایسے ہی جنوبی مرد جن پر غسل واجب ہو چکا ہے، انہیں مردے کے پاس نہیں جانا چاہیے. ہماری مستورات کے اندر بھی آتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، اور مستوراتوں کے جانے کا سلسلہ چلا ہوا ہے. یاد رکھیں کہ جس طرح عورتوں کے لیے زندگی کی حالت میں کسی غیر محرم شخص کو دیکھنا درست نہیں ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی غیر محرم شخص کو دیکھنا درست نہیں ہے. ورنہ ہوتا تو یہ ہے کہ عورتیں اتنی زیادہ وہاں بھیڑ لگا لیتی ہیں کہ مرد کو اگر مرد دیکھنا چاہے تو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی. اس سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو اجتناب کرنا چاہیے. مردے کے پاس کلام پاک پڑھنے کا مسئلہ ہے، مکروہ لکھا ہے. جب تک مردے کو نہلا نہ دیا جائے، کفنا نہ دیا جائے، اس کے پاس قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے، الگ کہیں دور کلام پاک کی تلاوت کی جائے. اور اس کے بعد پھر مسئلہ نہلانے کا ہے کہ جلدی نہلایا جائے، اور نہلانے کے اندر جو عزیز اور اقارب ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اس کو نہلائیں. بعض جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ اعزاء اقربا نہیں نہلاتے، نہیں ہم نہیں نہلانے، کرایہ پر بندے کو بلایا جاتا ہے، وہ نہلاتا ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر بستی میں اور آبادی کے اندر 2 3 4 لوگ نہلانے والے اور اس پر اجرت لینے والے اگر موجود ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بستی میں صرف ایک نہلانے کے مسائل اور اس کے آداب سے واقف ہے اور کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نہلانا مردے کو ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اسے چاہیے کہ اجرت نہ لے، درست نہیں ہے. اور جو آدمی نہلائے اسے چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو پانی گرم کیا جاتا ہے وہ اتنا گرم نہ ہو کہ ایک زندہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہو. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اتنا گرم پانی جس سے زندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے ہی مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اتنا زیادہ گرم پانی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے تکلیف پہنچے. اور جس جگہ نہلایا جا رہا ہے وہاں خوشبو وغیرہ اگربتی وغیرہ سلگا لی جائیں اور وہاں پردے کا نظم کیا جائے. یہاں بھی کوتاہی واقع ہوتی ہے ہمارے یہاں. جس جگہ نہلایا جاتا ہے وہاں پردے کا نظم کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اتنے
لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہ پوچھیے۔ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، جو نہلاتے ہیں ان کو مسائل بتلاتے ہیں، ایسا کر لو، ویسا کر لو، ویسا کر لو، ویسا کر لو، تو جو پردے کا حکم و پردہ نہیں ہو پاتا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بعض مقامات ایسا ہوتا ہے کہ اگر مردے پر کسی طرح کے کوئی اثرات ظاہر ہونے لگے، اگر اثرات برے ہوں تو آدمی چھپا لے جائے، اور چھپے گا تب جب وہاں پردہ ہوگا۔ جب اچھے خاصے لوگ دیکھ رہے ہوں کیسے چھپ جائے گا؟ اگر اچھے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں تو بیان کرنا چاہیے، تو پردے کا وہاں نظم کرنا چاہیے، اور نہلانے کا اور کفنانے کا اپنا ایک پورا طریقہ اسلام نے مکمل اعزاز اکرام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب نہلایا جائے تو جس تخت کے اوپر نہلایا جائے اس کو طاق مرتبہ 3 یا 5 مرتبہ دھونی دے لی جائے، خوشبو سے، اگربتی وغیرہ سے، پھر مردے کو اس پہ لٹایا جائے، اس کے کپڑوں کو چاک کیا جائے۔ چاک کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو نہلائیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ دستانے پہن کر کے بائیں ہاتھ میں استنجا کرائیں۔ استنجا کرانے کے بعد پھر وضو کرایا جائے۔ وضو میں نہ کلی کرائی جائے گی، نہ ناک کے اندر جو پانی ہے وہ ڈالا جائے گا، نہ گٹوں تک ہاتھ دھلائے جائیں گے، بلکہ کسی روئی وغیرہ سے، کسی کپڑے سے بھگو کر کے دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دیا جائے گا، اور ایسے ہی ناک کو صاف کیا جائے گا۔ اگر حیض و نفاس والی عورت ہے یا حالت جنابت میں کوئی مرد ہے تو اس کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اور وضو کرانے کے بعد منہ وغیرہ میں اور ناک میں، کان میں روئی وغیرہ رکھ دینا چاہیے تاکہ جو ہے پانی اندر نہ جائے، اور اس کے بعد سر کو اور داڑھی کو خوب دھل لیا جائے، صابن وغیرہ سے صاف کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر مردے کو بائیں کروٹ لٹایا جائے، اور دائیں حصے کو جو ہے وہی نیم گرم پانی سے اس کو دھلا جائے، یہاں تک 3 مرتبہ پانی بہایا جائے کہ نیچے بائیں طرف پانی آ جائے، پھر دائیں طرف، اور اس کے بعد پھر مردے کو پیچھے سے اٹھایا جائے اور ہلکے ہلکے پیٹ کو ملا جائے، کچھ گندگی اگر ہوگی وہ تو نکل جائے گی، اس کو صاف کر دیا جائے۔ وضو اور غسل کا اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس موضوع کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر، ہماری بستیوں میں چند لوگ ہوتے ہیں جو نہلانے والے ہوتے ہیں، یہ سب کو سیکھنا چاہیے، اور جو لوگ سیکھے ہوئے ہیں ان کو، نوجوانوں کو ساتھ میں لگانا چاہیے تاکہ جو پرانے ہیں ان کو بھی علم ہو جائے، اور ساتھ میں جو نئے ہیں وہ بھی لگ جائے، ان کو بھی علم ہو جائے۔ بہت بڑا ثواب ہے، جیسا کہ میں نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، دفنانے اور کفنانے کے تعاون میں اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی ہے۔ من کفن اخاہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کو کفن دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر موٹے اور باریک ریشم کا لباس پہنائے گا۔ کساہ اللہ من سندس و استبرق فی الجنہ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت ہو چکا ہے، کفنانے کے مسائل بھی مجھے کچھ بیان کرنے تھے کہ کفن کتنا ہوتا ہے، مرد کا کفن کتنا ہوتا ہے اور عورت کا کفن کتنا ہوتا ہے۔ اس تعلق سے ہمارے یہاں بھی کچھ کوتاہیاں در آئی ہیں، ہمیں اور آپ سب کو چاہیے کہ علماء سے رجوع کر کے ان کوتاہیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے کہ کفن کے اوپر عطر کا مسئلہ ہے، بعض لوگ کفن کے اوپر عطر لگاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ عطر جو ہے مردے کے سر میں اور داڑھی میں لگانا چاہیے، عورت کے صرف جو ہے وہ سر میں عطر لگانا چاہیے، ورنہ تو لوگ کفن کے اندر بہت سارے عطر لگا دیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے، علماء نے منع لکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ